في سورة الأحقاف وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا عجيبوا داعي الله وآمنوا بالله ويغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب عليم. وقال الله تعالى كما ورد في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القیامہ. عزیز دوستوں، عزیز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم تکمیل قرآن پاک کی اس بابرکت محفل میں اللہ کے گھر میں کہ جس کا نام بھی انوار مدینہ ہے اس میں موجود ہیں. تو مختصر سی گفتگو تاکہ قرآن پڑھنے کا دلوں کے اندر شوق پیدا ہو، تو سب سے پہلے میں محترم حافظ ناظم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑے بابرکت لوگ ہیں وہ جن کو رب تعالیٰ نے اپنے اس کلام اللہ کے لیے چنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام یہ رب کی صفت ہے. انسان کپڑے، ٹوپی، عبایا، جو بھی چیز ہے جا کے اتار دیتا ہے تو اور کپڑے پہن لیتا ہے، لیکن انسان کا رنگ، انسان کی زبان، انسان کی بولی، انسان کا جسم وہ وہی رہتا ہے، وہ اسی کے ساتھ متصف ہے، الگ نہیں ہو سکتا. اس پوری کائنات میں ایک واحد چیز ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے. تمام انبیاء علیہ السلام رب کی مخلوق ہیں، تمام انسان مخلوق ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے وہ کہکشاؤں میں ہے، چاہے وہ زمین کے نیچے ہے، پہاڑوں کے نیچے ہے، اور چاہے وہ بحر میں ہے، چاہے وہ بر میں ہے، ہر چیز مخلوق ہے. ایک واحد چیز میرے اور آپ کے پاس موجود ہے جو مخلوق نہیں ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. تو رب تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں تمام روحوں کو چنا اور روحوں کو بلایا اور ان سے حلف لیا اپنی ربوبیت کا، تو میرے بھائیوں دوستوں، رب نے وہاں پہ کچھ خاص روحوں کو متعین کیا تھا، علیحدہ کیا تھا کہ یہ میرے کلام کی حافظ بنے گی. 315 صحیفے ہیں، 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن مجید ہے، اور دوسرے صحیفے ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئے. کسی ایک کا حافظ نبی کے علاوہ کوئی نہ تھا. 315 3 کتابیں اس کی، تورات، زبور، انجیل، اور باقی صحیفے 311 اور 314. نبی کے علاوہ ان کی امت میں سے کوئی بھی اس کا حافظ نہ تھا. یہ واحد کلام اللہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، کہ جس کے محمد مصطفیٰ بھی حافظ ہیں اور آپ کی امتیوں کی کثیر تعداد بھی حافظ ہیں. یہ صرف معجزہ کلام اللہ کا ہے. تو رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں مخصوص روحوں کو چنا جن کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان کے دلوں میں کلام اللہ رب اتارے گا اور یہ اس کتاب کے حافظ بنیں گے. انہی میں سے ایک ہمارے بھائی حافظ ناظم صاحب ہیں. رب تعالیٰ آپ کو شاداب رکھے، آپ کو سلامت رکھے. تو آپ نے اپنے والد صاحب کی موجودگی میں بھی کئی مصلح سنائے ہوں گے. تو آج حاجی مختار صاحب حیات ہوتے تو دوبارہ کتنے خوش ہوتے. تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ کا ایک ایک پڑھا ہوا جو حرف ہے قرآن مجید کا، ان کو اس کا ثواب ان کی قبر میں پہنچا ہوگا، اور فرشتوں نے کہا ہوگا کہ آپ کا بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رب کہتا ہے یہ کلام ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. لوح محفوظ کے اندر یہ محفوظ ہے.
تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو حافظ کا دل ہے وہ بھی لوح محفوظ کا ایک عکس ہے کہ اس کے اندر یہ جذب ہو جاتا ہے، یہ سرایت کر جاتا ہے، یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوح محفوظ میں یہ قرآن ہے، یہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ ایک تو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، جناب عثمان غنی نے اس کو کتابی شکل میں دیا تھا اور بعد میں ہم تک پہنچا ہے، لیکن ایک لوح محفوظ میں ہے۔ رب کہتا ہے سورہ عبس کے اندر کہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، کہ یہ جو صحیفہ ہے یہ بڑا مکرم ہے، یہ بڑا عزت والا ہے، یہ بڑا اعزاز والا ہے۔ بأیدی سفرہ، یہ جن ہاتھوں میں ہے جو لکھنے والے ہیں، کاتب، جن کے ہاتھوں میں یہ محفوظ ہے۔ بأیدی سفرہ، قرآن کہتا ہے کرام بررہ، بڑے باعزت وہ ہیں، ان کا اکرام کیا جاتا ہے، انتہائی بررہ، انتہائی نیک ہیں، انتہائی ابرار ہیں، جن کے ہاتھوں، فرشتوں کے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے، اور فرشتوں کی تعریف خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے لوح محفوظ میں، وہ کیسے ہیں؟ وہ اتنے بابرکت ہیں، اتنے اکرام والے ہیں کہ رب نے ان کو چنا ہے کہ کلام اللہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ بأیدی سفرہ کرام بررہ، رب کہتا ہے کہ انتہائی عزت والے ہیں، انتہائی نیک ہیں، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے۔ رب ان کو ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، جن کے دلوں میں قرآن ہے ان کا پھر حال کیا ہوگا؟ ان کا پھر حال کیا ہوگا؟ یہ قرآن ہے کہ جو میرے اور آپ کے پاس رب نے انعام کے طور پہ دیا ہے، یہ شفا ہے۔ رب کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن کہتے ہیں اے بنی انسان، اے انسانوں، تمہارے پاس موعظہ آ گیا، تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ قرآن کہتا ہے ان ھذی تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ رب کا تذکرہ ہے، یہ رب کا ذکر ہے، جو بھی ذکر کو پڑھے گا اس کو رب یاد آ جائے گا۔ اس کو کون یاد آ جائے گا؟ رب یاد آ جائے گا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ رب کا ذکر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کا ذکر ہے۔ ان ھذی تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اب جس کا دل ہے اس ذکر کو اپنے دلوں کے ساتھ اپنا لے، اس کو دلوں کے ساتھ لگا لے اور اس کو یاد کر لے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، قرآن کا جو معجزہ ہے کہ اس کے انوارات، تجلیات اتنے ہیں کہ انسان گن نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے، ایک تو آپ حافظ ہیں، اس کے جن بھی حافظ ہوتے ہیں۔ آپ نے بعض لڑکوں کو دیکھا نہیں، لڑکیوں کو جن کو جن چمٹ جاتے ہیں اور پھر بعد میں پیر صاحب مولوی صاحب جن نکالتے ہیں، تو بچہ تو حافظ قرآن ہوتا نہیں ہے، وہ پڑھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ جن بھی حافظ قرآن ہوتے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے، سورۃ الاحقاف ہے، جنوں کا 2 دفعہ ذکر ہے قرآن کے بارے میں، سورہ جن کے اندر، احقاف کے اندر۔ قرآن کہتا ہے صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا۔ اور وہ وقت یاد کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب آپ موجود تھے تو جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف رب تعالیٰ لے آیا۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا، فلما حضروه قالوا انصتوا، قرآن کہتا ہے کہ جب اس جگہ آ گئے جہاں پہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کا خاموش ہو جاؤ۔ جنوں نے کہا آپس میں۔ اس لیے قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن سننا فرض ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے اس کو سنا جائے خاموشی کے ساتھ۔ اس لیے احناف کی جو فقہ کے اندر یہ رائج ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، وہ اسی لیے ہے کہ قرآن ہے اتنا عظیم و شان کہ قرآن سننا فرض ہے۔ قرآن سننا فرض ہے۔ اس لیے حرم کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو وہ ثنا کے بعد بڑے انتظار کے بعد کرتے ہیں، جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد سورہ شروع کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ جو دوسرے مسالک کے ہیں وہ قرآن سورہ فاتحہ پڑھ لیں پیچھے، وہ درمیان میں وقفہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، فرشتوں نے جنوں نے کہا خاموش ہو جاؤ،
فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب انہوں نے قرآن کو سنا وہ کیا کیا؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ فوراً ایمان لے آئے، صرف ایمان نہیں لے آئے، ایسے ہمت والے بنے، ایسے دائی بنے۔ فلما قضی، جب واپس لوٹے اپنے لوگوں کی طرف تو کیا تھے؟ لوگوں کو ڈرانے والے تھے، ایمان کی دعوت دینے والے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب جنوں نے قرآن حضور کی زبان سے سنا تو کیا ہوا؟ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدیہ الی الحق والی طریق مستقیم۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا جو رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری تھی، کلام اس طرح کا کلام ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ تصدیق کرتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہدی الی الحق، جو حق کی طرف بلاتی ہے، وإلی طریق مستقیم، سیدھے رستے کی طرف بلاتی ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ دعوت دی، پھر کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ۔ ان کو پھر آرام نہیں آیا، پکار اٹھے بے ساختہ کہ اے میری قوم کے لوگوں، جنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اجیبوا داعی اللہ، کہ جو محمد مصطفیٰ پکار رہے ہیں اس قرآن کی دعوت کو قبول کرو، ایمان لاؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ فریق جن بول پڑے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، کہ رب کے رسول کی دعوت پر ایمان لے آؤ۔ آمنوا بہ یغفر لکم، ایمان لاؤ، رب تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔